کہ انما بعثت معلما، میں کیا بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ایک معلم کا رویہ اپنے طلبہ کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور ایک معلم کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ایک معلم کا انداز تبلیغ، انداز تفہیم کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی ایک جھلک آپ کو اس حدیث سے نظر آئے گی جو آج ہمارے درس کا موضوع ہے۔ صحابی ہیں حضرت معاویہ بن حکم، یہ میرے سامنے مسلم شریف ہے، باب نمبر 201 اور حدیث نمبر 1091۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو اچانک اذ عطس رجل من القوم، ایک آدمی کو دوران نماز چھینک آئی۔ کیا آئی؟ دوران نماز چھینک آئی۔ تو معاویہ کہتے ہیں فقلت یرحمک اللہ، تو میں نے نماز کے اندر ہی زور سے کہا یرحمک اللہ۔ تو کیا ہوا؟ فرمانی القوم بابصارہم، لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگ پڑے۔ لوگ مجھے، میں نے نماز کے دوران کیا کہا؟ سنا ہوا تھا بھی کچھ آدمی چھینک لے تو وہ کہے، کیا کہے؟ چھینک مارنے والا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ تو جو آدمی سننے والا ہے وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ یہ مسئلہ تو سنا ہوا تھا حضرت معاویہ بن حکم نے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز کے دوران بولتے بھی نہیں۔ اس آدمی کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا یرحمک اللہ، تو فرمانی القوم بابصارہم، کہتے ہیں لوگ مجھے نا کن اکھیوں سے دیکھنے، گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ تو جب میں نے کہا کہ لوگ مجھے ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں تو فقلت واسکل امی یا ہو، میں نے کہا دھوڑی ماں مرے، ما شانکم تنظرون الیہ، مجھے کیوں گھور گھور کے دیکھ رہے ہو؟ یہ نماز کے سبحان اللہ، کیسے سادے لوگ تھے۔ اچھا ہمارے یہاں اگر کسی کو چھینکا تو کیا ہوتا جناب؟ ہے ساری مسجد گونج جانی تھی دیکھنے، اور کئیوں کو تو ماشاءاللہ ایسی ہنسی لگنی تھی نا، انہوں نے نماز ہی توڑ دینی تھی، جبکہ ادھر کوئی بندہ نہیں ہنسا، بلکہ باقی لوگوں نے ترچھی نگاہوں سے دیکھا کہ تاکہ یہ چپ کر جائیں۔ تو حضرت معاویہ کو چونکہ مسئلے کا علم نہیں تھا، وہ ترچھی نگاہوں کو محسوس کر گئے، کہنے لگے دھواڈی ماں تمہیں روئے، یہ مجھے کیوں گھور گھور کے دیکھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں پھر کیا ہوا، جب میں نے اتنی بات کی نا تو یضربون بایدیہم علی افخاذہم، تو لوگ نا اپنی رانوں کے اوپر مارنے لگے یوں کر کے۔ تو فلما رأیتہم یصمتوننی، مجھے محسوس ہو گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ تو مجھے چپ کرا رہے ہیں اور میں بولتا جانا، یہ مجھے چپ کرا رہے ہیں۔ مجھے پہلے پتہ نہیں چلا کہ یہ جو ترچھی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے تو مجھے چپ کرا رہے ہیں۔ تو میں پھر بول پڑا، تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ اپنی رانوں کو پیٹنا شروع کر دیا۔ تب میں سمجھ گیا کہ یار یہ تو مجھے چپ کرا رہے ہیں، لیکنی سکت تو، کہتا ہے پھر میں چپ ہو ہی گیا۔ یہ ساری گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ نماز کے دوران۔ اللہ، فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے فارغ ہوئے
تو حضرت معاویہ کہتے ہیں فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، سب سے پہلا جملہ معاویہ کی زبان سے نکلتا ہے میرے ماں باپ اللہ کے محبوب پہ قربان ہو جائیں۔ اب آگے بتانا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رویہ اختیار فرمایا۔ اب کو ہمارے جیسا ہوتا وہ تو ایک ادھر سے چھوڑتا ایک ادھر سے چھوڑتا، تجھے پتہ نہیں کہ نماز کے اندر بولتے نہیں ہے، اور پھر جو ہنسنے والے سب کو کان پکڑا کے چار چار لگاتا کہ تم نے کیا تماشا۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما، کہتے ہیں اللہ کی قسم ساری زندگی میں آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی آپ سے زیادہ اچھا استاد میری نظروں نے کبھی نہیں دیکھا۔ احسن تعلیما، آپ سے زیادہ اچھا تعلیم دینے والا، آپ سے زیادہ با اخلاق، بات کو سمجھا کے کرنے والا۔ وہ حدیث یاد ہے نا، میں نے کہا تھا کوئی ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا، ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام کا رویہ کیا تھا؟ وہ مارنا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ وہاں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک رویہ کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر تو معاویہ نے نماز کے دوران باتیں کرنی شروع کر دی، تو جب نماز کا سلام پھیرا تو کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ قربان جائیں، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما، میری آنکھوں نے میری نظروں نے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی آپ سے زیادہ اچھا استاد نہیں دیکھا، اچھی تعلیم دینے والا نہیں دیکھا۔ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے ناراض ہوئے، محسوس بھی نہیں کرایا کہ میں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے محسوس بھی نہیں کرایا، صرف اتنا فرمایا کہ معاویہ ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، معاویہ یہ نماز ہے اور نماز کے دوران باتیں کرنی درست نہیں ہیں، باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ انما هو تسبیح و تکبیر و قراءۃ القرآن، معاویہ نماز کے اندر یا تو تسبیح پڑھی جاتی ہے یا تکبیر کہی جاتی ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، انسانی کلام نماز کے دوران نہیں کرنا چاہیے۔ بس اتنی بات آپ نے فرمائی، بات سمجھائی۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، وہ کبھی موقع ملا تو ایک الگ سے میں انشاءاللہ موضوع جو ہے نا بنا کر وہ آپ کو بتاؤں گا۔ ایک وہ آدمی کہ جس نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دو، تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا رہا۔ تو خیر، حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جھڑکا، نہ ڈانٹا، نہ ناراض ہوئے، صرف اتنا فرمایا کہ معاویہ نماز کے اندر کلام اچھا نہیں ہوتا، ان نماز کے دوران تو صرف تسبیح پڑھی جاتی ہے، تکبیر پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انی حدیث عہد بجاہلیت وقد جاء اللہ بالاسلام، یا رسول اللہ نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، مجھے مسئلوں کا علم نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ سے بہتر استاد، آپ سے اچھا سمجھانے والا میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حدیث لمبی ہے، میری موضوع سے متعلقہ اتنی ہی تھی، لیکن اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک استاد کا رویہ اپنے طلبہ کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اگر ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے تو فوری گرفت نہیں ہونی چاہیے، فوری ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہونی چاہیے، پہلے سمجھانا چاہیے بھئی آپ نے اچھا نہیں کیا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ کام یہ ٹائم اس کام کے لیے، یہ ٹائم اس کام کے لیے، اس ٹائم کے اندر تم نے فلاں کام کیا، فلاں یہ کام نہیں کرنا ہے، یعنی پہلے سمجھانا چاہیے۔ یکدم اگر طلبہ کے اوپر آپ سختی کریں گے، یعنی ان کو ڈانٹ پلائیں گے یا ان کو سزا دیں گے، تو طلبہ کے ذہن کے اندر کبھی بھی اساتذہ کی محبت اور پیار، اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔